علمی تحقیق کس چیز کا نام ہے؟ صرف مختلف کتابوں کو پڑھ کر اور پھر جو خود کو سمجھ میں آئے وہ علمی تحقیق ہے، یا اس کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں؟ ہر شخص کہتا ہے کہ بھائی میں اپنی رائے دے رہا ہوں، سمجھ آئے تو قبول کر لیں. تو کیا کسی کی رائے کو صرف ذاتی فہم کے مطابق درست یا غلط کہنا کافی ہے، یا اپنی رائے کو اپنے فہم کے مطابق درست یا غلط درست ہی کہنا یہ مناسب ہے؟ بلا جو ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ کار دیا ہے، اصول اور ضابطہ عطا فرمایا، اس کو فالو کرنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد حدیث، اس کے بعد اجماع امت، اور پھر جمہور کا قول، خاص طور سے عقائد اور نظریات کے معاملے میں ان کی پابندی کرنی چاہیے. قرآن، حدیث، اجماع، جمہور، اس کا منکر حق سے دور. کیا کہنے، اللہ اکبر. یہ ہمارا فقہی اصول ہے. کیا بات ہے. ہمارے اصول فقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے میتھڈ کیا ہے، اصول کیا ہے. بہت اچھے. کیا ہر بندہ اپنی مرضی سے جو بندہ میک آؤٹ کرے اس کو لانچ کر دے، دوسروں کو کہ یو ول ہیو ٹو فالو اٹ، جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ میں اس کو غلط کہوں گا. کیا کوئی اصول بھی ہے یا نہیں؟ دنیا کا کوئی اور طبقہ آپ کو اتنا با اصول نظر نہیں آئے گا، اور اتنے اپنے بیسکس کو سمجھنے کے لیے قواعد اور ضوابط فراہم کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا جتنا اسلام ہے. اس موضوع پر لکھی گئی کتابیں درسوں میں پڑھائی جا رہی ہیں اور صدیوں سے پڑھائی جا رہی ہیں. آج میں نے تیار نہیں کی. ان کو کہا جاتا ہے اصول الفقہ، اصول فقہ کی کتابیں. صحیح. ہمارے تو اصول تفسیر بھی ہیں، اصول حدیث بھی ہیں، اصول فقہ بھی. اصول فقہ میں اصول تفسیر، اصول حدیث دونوں آ جاتے ہیں. واہ واہ. تو اصول فقہ کی کتابوں میں سب سے پہلا قرآن ہوتا ہے، اور اس کو سمجھنے کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں. خاص کیا ہے، عام کیا ہے، مطلق کیا ہے، مقید کیا ہے، مشترک کیا ہے، معول کیا ہے، یہ ساری باتیں اس میں ہوتی ہیں. دوسرا چیپٹر ہوتا ہے حدیث کا، کہ حدیث کے لیے کیا سمجھنے کے کیا اصول اور کیا ضوابط ہیں. تیسرا ہوتا ہے اجماع کیا چیز ہے، اور پھر چوتھا ہوتا ہے قیاس کیا چیز ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ ضابطے موجود ہیں. ان کی روشنی میں جب ہم دیکھیں گے کہ یہ بندہ اس معیار کے مطابق چل رہا ہے تو وہ ٹھیک ہوگا. اگر اس سے ہٹتا ہے تو ہم اسے غلط کہیں گے. اور اپنی مرضی سے کوئی بندہ کسی کو صحیح یا کسی کو غلط کہے، یا اپنے نئے اصول خود وضع کر لے. یہ بات اللہ اکبر. اب نئے نئے میزان لوگوں نے لکھ دیے ہیں، تو وہ میزان اصل میں وہ اصول فقہ کو کہنا چاہ رہے ہیں. اپنا ایک ترازو انہوں نے قائم کیا. جی اپنا ترازو. تو یہ 15ویں صدی میں جو ترازو اور میزان قائم کیا گیا، یہ بالکل بڑے ادب کے ساتھ چھپا دینے کے قابل ہے. واہ واہ. ادب اس لیے کہ اس پہ آخر قرآن و حدیث ہوگا. کیا کہنے، ورنہ میں یہ لفظ بھی استعمال نہ کرتا. کیا کہنے حضور. ان لوگوں نے صحیح طریقے سے اسلام کی بنیادوں کو متزلزل کرنے کی یہ سازش کی ہے. ان کا قاری، ان کا جاننے والا، ان کا پڑھنے والا، ان کا طالب علم خود ان باتوں کو نہیں سمجھتا کہ میزان کا بلا مطلب کیا ہے، یہ کیوں لکھی گئی ہے. یہ اصول فقہ جو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے دین اسلام کے پیرالل ایک اصول فراہم کیا گیا. پورے کا پورا نظام پیراڈائم شفٹ کرنے کی کوشش کی گئی. مگر یہ کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ. کچھ بھی نہیں ہے، ایسے لوگ آئے اور گئے. کیا کہنے. یہ ہمارا ماضی کا مطالعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. یہ جتنے نوجوان آؤٹ اسپوکن ہو رہے ہیں اور زبان پہ جو آتا ہے وہ بولتے جا رہے ہیں، ان کی کوئی بقا نہیں ہے. ہمیں اللہ کے در سے امید ہے، اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ ان کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. کسی بھی مذہب میں ادب اور تمیز بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. آپ دنیا کا کوئی مذہب بتائیں جو بدتمیزی سکھاتا ہو. دنیا کا کوئی مذہب دکھائیں جو تکبر سکھاتا ہو. اس لیے ہم ایتھیسٹ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ انسانیت سے باہر ہو. انسانیت، مذہب اپنی جگہ پہ، ہم مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر صرف اور صرف انسانی لیول پر بھی بات کی جائے بہت اچھے، تو انسانیت بھی تکبر نہیں سکھاتی. انسانیت بھی زبان درازی نہیں سکھاتی، گالی گلوچ نہیں سکھاتی. تو یہ لوگ تو اسلام سے ہٹے ہوئے بنتے ہیں، تو ان کے اپنے ہی اصول کا اور رویے بتاتے ہیں کہ یہ تو انسانیت سے بھی ہٹے ہوئے لوگ. اللہ. تو یہ بات آگے تھوڑی سی میں نے کر دی. بات ان اصولوں اور ضوابط کی ہو رہی تھی جن کو فالو کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے. ان کی روشنی میں ہی قرآن و سنت کو سمجھا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. دیکھیے آئین پاکستان کو سمجھنے کے لیے کچھ قوانین اور ضوابط ہیں کہ نہیں ہیں؟ بالکل ہے. ہر بندہ اٹھ کے تشریح کر سکتا ہے اس کی. کمال مثال دی آپ نے. تو یہاں بھی اہلیت والے لوگوں کا یہ کام ہے. ہر بندہ کیسے اس کی شرح کر سکتا؟ ایسا ہی ہو سکتا. بالکل ٹھیک. ہاں، اس فرق یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کا دفاع کرنے والے موجود ہیں. واہ. اور اسلامی قوانین کا دفاع کرنے والے بیچارے اس وقت بے بس ہیں. موجود ہیں مگر بے بس. موجود ہیں لیکن بے بس. میں نے وجود کی نفی نہیں کی. بہت اچھے. میں نے ان کی بے بسی کو ظاہر کیا.
اور یہ باقی قبلہ آنسو بہانے کے قابل نقطہ ہے، اگر کوئی درد والا بندہ اس بات کو غور سے سنے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے